اللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وعلی۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما رہے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اہل سنت الجماعت ہیں، اور اہل سنت الجماعت کا یہ عقیدہ نظریہ اصول ہے کہ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی مانتے ہیں، اور اہل بیت اطہار علیہم السلام سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ اس لیے ہماری یہ خصوصی بات ہے کہ ہم سنی کہلاتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں سرکار نے خود فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو، یعنی میرے صحابہ سے بھی محبت رکھو، ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو، اور ان کا اچھے انداز میں ذکر کرو۔ تو صحابہ کا مقام بہت بلند ہے، سارے صحابہ میں ایک سے ایک بلند درجہ صحابی موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی خاص رحمتوں سے مالا مال فرمایا ہے صحابہ، اور اللہ نے خود ان کو کہا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ یہ صحابہ اکرام کا زبردست ٹائٹل ہے کہ صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا کہ میں ان سے راضی ہوں۔ اب اللہ جن سے راضی ہے اس سے اگر کوئی بندہ ناراض ہو گیا تو وہ کس سے مقابلہ کر رہا؟ اللہ کہہ رہا کہ میں راضی ہوں، اور انہوں آج 1400 سال کے بعد صحابہ کے بارے میں یاوا گوئی کر رہے ہیں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ ان کا مقام کیا ہے۔ تو لہذا صحابہ سے محبت رکھنا اہل سنت الجماعت کی علامت ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ صحابہ کی محبت کا نام خارجیت نہیں ہے، بلکہ صحابہ سے محبت رکھ کے اہل بیت اطہار کا بغض رکھنا خارجیت ہے۔ اور اسی طرح اہل بیت سے محبت رکھنے کا نام رافضی نہیں ہے، بلکہ اہل بیت سے محبت رکھ کے صحابہ کا بغض رکھنا یہ رافضیت ہے۔ یہ بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ یعنی بہت سارے لوگ آپ بولتے کہ ارے وہ جو ہے رافضی اہل بیت سے محبت کا، اہل بیت کی محبت کا نام رافضیت نہیں ہے، بلکہ صحابہ کے بغض کا نام رافضیت ہے، اور اہل بیت اطہار کی بغض کا نام خارجیت ہے۔
تو وہ خارجی ہے جو صحابہ سے محبت رکھتے ہیں لیکن اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے، اور وہ رافضی ہیں جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں لیکن صحابہ سے بغض رکھتے ہیں۔ تو اس طرح یہ بات اچھی طرح سمجھ رہے ہیں، اس لیے ہم اہل سنت الجماعت کہلاتے ہیں، کیونکہ ہم صحابہ کو بھی چاہتے ہیں اور اہل بیت اطہار پر بھی جان نثاری کرتے ہیں۔ لہذا ہم لوگ انصاف کے راستے پر ہیں، حق کے راستے پر ہے، صراط مستقیم پر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، اس راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا۔ تو اللہ نے جب کہا کہ میں ان سے راضی ہوں تو یہ انعام کی بات ہے کہ نہیں؟ جب اللہ کہہ رہا ہے صحابہ سے کہ میں ان سے راضی ہوں، اور صحابہ میں اہل بیت بھی شامل ہے، تو جب اللہ کہہ رہا کہ میں ان سے راضی ہوں تو پھر اللہ راضی ہے تو پھر ان پر انعام ہے نہیں کہ؟ تو پھر نماز میں تو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تب انعام والوں کا راستہ صحابہ کا راستہ ہے، انعام والوں کا راستہ اہل بیت اطہار کا راستہ ہے۔ تو یہ راستے پر چلنے کی ہم دعا بھی کرتے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم پر اس کو قائم رکھا ہے، اور یہ دعا کر دیتے رہے کہ اللہ ہم کو اس میں قائم و دائم رکھے۔ صحابہ اکرام میں بہت اونچا مقام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو یہ مہینہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کہا، اللہ کی تلوار، اللہ کی تلواروں سے ایک تلوار، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا۔ وہ آپ اسلامی جنگوں کے سپہ سالار تھے، اور جس جنگ میں جاتے تھے وہ جنگ صحابہ کم تعداد میں رہتے تھے لیکن وہ جنگ فاتح ہو جاتی تھی، کیونکہ حضرت خالد بن ولید اللہ کی تلوار ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ لقب عطا فرمایا ہے۔ ان کی شجاعت، ان کی دلیری، ان کی جنگجوانہ صلاحیت، ان کی بہادری، ان کی شجاعت کو دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب عطا فرمایا کہ خالد بن ولید سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار ہے۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ہجری میں اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ بدر میں بھی سرکار کے صحابہ کے خلاف آئے، احد میں بھی آئے، لیکن دل اس طرف کھینچتا تھا، اور آپ بڑے بہادر، کیونکہ ان کا خاندان بھی بڑا بہادر تھا اور بڑے بہادری خاندان کے، عرب کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور بڑے ہی اوصاف حمیدہ کے مالک تھے، اور دل تو چاہتا تھا کہ اسلام کی دعوت کو قبول کیا جائے، لیکن ماحول اور وہاں کا جو انداز تھا وہ آپ کو روکتا تھا۔ تو اس طرح ایک مرتبہ یہاں تک آپ نے سوچا یا تو میں یہودی بن جاؤں یا تو میں عیسائی یعنی کرسچن بن جاؤں، لیکن پھر دل بولا کہ نہیں، ہم دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام لینا چاہیے۔ آپ یہ ارادہ مکمل کیے 8 ہجری میں، اور جب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، ان سے ملاقات کرے اور ان کو ابھی اپنے دلی بات بتائے، تو انہوں نے کہا کہ میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ یہ دونوں مل کے مدینہ طیبہ آ رہے تھے۔ واقعہ ایسا ہے کہ ان کے ایک بھائی کا نام بھی ولید ہے، ولید ابن ولید، وہ مدینہ طیبہ جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر اسلام لا لیے۔ انہوں نے خط لکھا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں بھی پوچھ رہے ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ حضرت ولید کا خط ملا تو اور شوق اضافہ ہوا۔ پھر وہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرے، انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ میں جو ہے نا سرکار کے دامن سے وابستہ ہو جاؤں۔ اب یہ دونوں مل کے مکہ معظمہ سے نکلے،
مدینہ طیبہ کے سفر کے لیے، تو راستے میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی ہے، انہوں ملے، تو انہوں پوچھے آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں ایمان لانے کے لیے۔ تو وہ بھی تیار ہو گئے، اب تینوں مل کے سفر کرے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مقدس میں پہنچے اور اسلام لائے، سرکار کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید کے اسلام لانے پر سرکار نے خوشی کا اظہار کیا، سرکار خود منتظر تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا سمجھدار آدمی اسلام ہی قبول کر سکتا ہے۔ تعجب تھا کہ اب تک تم نے اسلام قبول نہیں کیا، اتنے سمجھدار اور اتنے بہادر، اور اسلام نہ لائے، تو ایک دن تو ایسا آنے والا ہی تھا۔ سرکار نے خوشی کا اظہار کیا، یعنی دیکھیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر سرکار نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ اب کتنے انعام یافتہ ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ، بڑے بہادر، بڑے سمجھدار، اور جنگ کی پوری ٹیکنیک سے واقف تھے۔ ایک آدمی بہادر ہوتا لیکن سمجھدار نہیں ہوتا، ایک سمجھدار ہوتا لیکن بہادر نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تمام اوصاف مجتمع تھے، وہ تمام اوصاف کے حامل تھے، بہادر بھی تھے، سخی بھی تھے، مال بھی تھا تو دل میں سخاوت بھی تھی، سخی بھی تھے اور بہادر بھی بہت تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا ہمارے لیے آپ دعا کیجئے کہ ہم نے جو اسلام لانے سے پہلے جو کچھ کیا ہے وہ معاف ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 دعائیں دی کہ کہا کہ اللہ خالد بن ولید کو قبول فرما لے اور ان کی پچھلی جتنی باتیں ہیں اللہ معاف کر دے۔ اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول فرمایا۔ وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے اور 8 ہجری میں مسلمان ہوئے، لیکن صحابہ کی صف میں اتنے آگے بڑھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں، اسلام کی حفاظت میں انہوں نے کئی جنگیں لڑی۔ تبوک میں، موتا کی جو جنگ تھی وہ بڑی کٹھن تھی، اور اس سے 3 سپہ سالار اس وقت شہید ہوئے۔ آپ جب یہ موتا کی جنگ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو سپہ سالار بنایا گیا، اور حضرت زید بن کو بنایا گیا، اور حضرت جعفر بن طیار یہ سپہ سالار تھے مگر شہید ہو گئے، اور حضرت خالد بن ولید کو وہ جھنڈا دیا گیا۔ آپ نے اس وقت سپہ سالاری سنبھالی اور ایسی سمجھداری سے آپ نے جنگ کی ٹیکنیک سے ان کا رومیوں کا مقابلہ کیا کہ آخرکار ان کو شکست ہو گئی۔ اسی موقع پر سرکار نے فرمایا کہ خالد بن ولید اللہ کی تلواروں میں یہ تلوار ہے، تو سیف اللہ کا لقب سرکار نے اس موقع پر عطا فرمایا، اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد محبت کرتے تھے، اور کئی جنگوں میں آپ نے 125 سے کم و بیش جنگوں میں اسلام کی سپہ سالاری کی ہے، اور یہ آپ کا ریکارڈ ہے۔ ساری جنگوں پہ دنیا کی جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں بڑے بڑے بہادر گزرے، لیکن حضرت خالد بن ولید ایسے بہادر، ایسے دلیر، ایسے جنگجو تھے کہ جس جنگ میں جاتے تھے کایا پلٹ دیتے تھے، اور وہاں فتح ہوتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید ہر جنگ میں فاتح ہوتے تھے، اور یا تو وہ جنگ ٹائی ہو جاتی تھی یا تو وہ جنگ میں فتح ہو جاتی تھی۔ یہ کارنامہ ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، بڑے بہادر۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ مسلمانوں، خالی تسبیح لے کے بیٹھنے کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام کے دشمنوں اور مخالفین سے مقابلہ کرنے کا نام بھی اسلام ہے۔ اور یہ ہے حضرت خالد بن ولید نے بتایا، مخالف کم تعداد میں رہتا تھا، استغفر اللہ، مخالف زیادہ تعداد میں رہتا تھا،
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا کارنامہ یہ ہے کہ ان کے پاس تعداد کم ہوتی تھی لیکن پھر بھی فتح حاصل کرتے تھے، اتنے دلیر تھے وہ صحابہ اکرام۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی جنگی صلاحیتیں ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی بھرپور جنگی صلاحیتیں عطا فرمایا تھا، تو اس سے یہ بات چلتی ہے کہ آج جہاد کو بیان کر رہے ہیں کہ لو جہاد لو جہاد، یہ لو جہاد ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو کسی لڑکی کو دیکھنا ہی نہیں ہے، یہ لو جہاد یہ سب جو ہے غیر لوگوں نے بدنام کیا اور ہم بھی جو ہے کریں۔ کائے کا لو جہاد ہے جی، کائے کا لو جہاد؟ جہاد تو ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ بھی اس کے شرائط ہیں، اٹھے بیٹھے لڑنا شروع نہیں کر دیتے، اس کے شرائط ہیں، اس شرائط پہ ہمارے پاس جہاد ہے، اسلام میں جہاد ہے، اس سے ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ اب یہاں نکال دیا آپ کو ڈرانے کے لیے، حالات بڑے تباہ کن ہیں، مسجدوں پہ ان کی نظر، درگاہوں پہ ان کی نظر، مسلمانوں کو تباہ کرنا، مسلمانوں کو ہر چیز سے، مال سے، تعلیم سے محروم رکھنا ان کے مشن میں ہے، مگر مسلمان گھبرانا نہیں، ایسے حالات آتے رہتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے ہی حالات میں مقابلہ کر کے فتح حاصل کی۔ دل میں محبت رسول رکھو اور صحابہ کی بہادری کو پڑھو اور اندازے کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کیسے بہادر تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جس میں تیر، تلوار اور بھالوں کا نشان نہ ہو، جسم کے ایک ایک حصے پر ان زخموں کے نشان موجود تھے۔ اتنی جنگیں لڑی ہے مگر آپ کی جنگوں میں شہادت نہیں ہوئی۔ آپ کا اس وصال ہوا تو بستر پہ ہوا، حالانکہ اتنی جنگوں میں لڑے لیکن کسی جنگ میں آپ کو شہادت نہیں ملی۔ اس کی علماء نے وجہ بیان کی ہے، میں بتاؤں گا آپ کو۔ آپ کی بستر پہ تو پتا چلا موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، تو موت سے ڈرنا کیا ہے؟ بہادر بنو۔ ہم ڈر گئے، انہیں وہ بول رہا ڈر گئے، انہیں ویسا ڈرایا ڈر گئے، انہیں ایسا کرا۔ ارے کہے کا مال، کہے کی جائیداد، کہے کا پیسہ، اسلام کے لیے جینا ہے، اسلام کے لیے مرنا ہے، سرکار کے لیے یہ جان قربان ہے۔ خالی زبان سے نہیں بولنا، دل میں بھی وہ جذبہ رکھنا۔ خالی جلسے کر لیے، اجتماعات کر لیے تو نہیں ہوتا، بلکہ دل میں اسلام کو بسانا، اللہ سے ڈرنا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے دریغ جنگوں میں اور دشمنوں کے نرغے میں گھس جاتے تھے، ایسی سمجھداری سے لڑتے تھے کہ دشمنوں کا خلا خواہ کر دیتے تھے، ان کے کشتوں کے پشتے کھڑا کر دیتے تھے۔ ایسی بہادر تھے حضرت خالد بن ولید، بہادری کے نام خالد بن ولید ہے۔ اگر سچے دل سے خالد بن ولید کا نام لے تو ہمارے جسم میں بھی گرمی پیدا ہو جاتی ہے، ہم کو بھی بہادری کا احساس ہو جاتا ہے۔ وہ ذات حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور اللہ کی وہ تلوار ہے، اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے جو فتح ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اپنی ٹوپی میں سرکار کے موئے مبارک رکھتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار جب حجۃ الوداع کے موقع پر حلق کروائے تو سرکار نے اپنے جاب بال اتارے تو اس کو تقسیم کیا گیا، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کے یہ پیشانی کے بال ملے، عطا ہوئے۔ اب پیشانی کے بال وہ تو کتنی مقدس بال ہے، سرکار کے پورے بال ہی مقدس ہے، مگر پیشانی کا بال تو وہ ہے کہ جب سرکار سجدہ کرتے ہیں تو ان بالوں کو زمین بوسہ دیتی ہے۔ وہ بال ملے تو اس کو رکھ لیے، رکھ کے اس کو ٹوپی میں سل کے رکھتے تھے، اسی سے جنگوں میں شریک ہوتے تھے۔ یہ بات مشہور ہے، ہر ایک کو معلوم ہے، لیکن خصوصی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید سے پوچھا۔ خالد بن ولید اتنی محبت سے بڑے خوش ہوئے جب سرکار کے ان کو یہ مقدس بال ملے تو خوشی کا اظہار کرے، تو سرکار پوچھے کیا کرو گے خالد بن ولید، یہ میرے موئے مبارک کو لے کے کیا کرو گے؟ تو کہا سرکار
اس کو رکھوں گا اور اس کی برکت حاصل کروں گا اور اس سے مدد حاصل کروں گا. جو آپ سرکار کے بالوں سے مدد حاصل کروں گا بول رہے ہیں سرکار کے سامنے. تو سرکار یہ نہیں بول رہے ہیں کہ یہ کیا شرک کی باتیں کریں بول کے. اور آج 14 سال بیٹھ کے عالم بن کے فاضل بن کے مفتی بن کے مدرسے چلا کے بڑے علامہ بن کے یہ شرک ہے. سرکار کے سامنے خالد بن ولید بول دیے وہ انعام والے تھے, سرکار مسکرا دیے. اب بولو کون صحیح, ہم صحیح کہ انہوں صحیح؟ پھر ادھر آؤ نا, جا کے ان کے پیچھے نمازاں پڑھنا, ان کو بہت بڑا عالم سمجھنا, ان کو مسلمان سمجھنا. یہ کہاں سے لا لیے؟ یہ پڑھو. خالد بن ولید حضرت سرکار کے موئے مبارک کتنی عزت کرتے ہیں, اپنی ٹوپی میں لگاتے. ایک مرتبہ کا تو واقعہ ہے نا کہ آپ کی ٹوپی میدان جنگ میں گر گئی, آپ بے خطر کود پڑے. کئی صحابہ بلکہ آج شہید بھی ہوئے بعض صحابہ, مگر اس ٹوپی کو حاصل کیا. بعد میں پوچھا گیا کہ آپ نے اتنا خطرہ کیوں مول لیا؟ تو کیا کہا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے, میں اس لیے خطرہ مول لیا کہ اس ٹوپی میں میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہے, اور مجھے جو فتح ہوتی ہے تو سرکار کے موئے مبارک کی برکت سے ہوتی ہے. اب تلواریں کہاں گئی؟ بولو. ہتھیار کہاں گئے؟ بولو, جواب دو آپ لوگ. پھر جمع کرو نا یارو, سنیوں کو لاؤ نا یار. اتنی باتیں آپ کو ملتی ہیں, آپ کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے, اس عقیدے پہ رہنا ہے. اب مخالف دیکھو اپنے اجتماع بڑھاتے جا رہا ہے, مخالف کرنے ہزاروں اجتماع, اور یہاں دیکھ لیجیے آپ سنی اب سنی نہیں رہے, سنی بنو, آ جاؤ سنیت کی طرف. یہی حق ہے, یہی عقیدہ صحابہ کا ہے, یہی عقیدہ جن سے اللہ راضی ہوا ان کا ہے, یہی عقیدہ انعام والوں کا ہے, یہی عقیدہ صراط مستقیم کہلاتا ہے. تو آپ اچھی طرح سمجھ لو میرے بھائیوں جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, جوڑو لوگوں کو, جوڑو, لاؤ سنیت کی طرف. ایسا کر کر کے آپ کی شاخوں کو, آپ کے خاندان کو سنیت سے دور کیا جا رہا ہے, آپ کے دوستوں کو دور کیا جا رہا ہے. احساس پیدا کرو اور سنیت کا کام شروع کرو. خالی بیٹھ جاؤ کو, اتنی بہادری تو دکھاؤ نا. حضرت خالد بن ولید تو جنگوں میں جا کے بہادری دکھا کے اسلام کو تابندگی عطا فرماتے تھے. آپ کے اپنے دوست احباب رشتہ دار اپنے ملنے جھلنے والوں کو سنیت کا پیغام دے کے افضل کی مسجد میں بلا سکتے؟ کام کرو بھائی. یہ دیکھو صحابہ نے کیسا کام کیا ہے. حضرت خالد بن ولید مکے میں پیدا ہوئے, مگر ان کی مزار پاک کہاں ہے آپ بتائیے؟ کہاں ہے مزار پاک؟ ملک شام میں ہے. وہاں کیوں چلے گئے مکے سے ملک شام؟ یہی جنگیں لڑتے لڑتے ہم خالی گھر سے بازو والے کو نہیں بولتے, ہاں ہم گھر سے نکل کے اپنے رشتہ دار کو نہیں بولتے. دعوت ہے تو ہزاروں رشتہ داروں کو بلائیں گے, ان کو بلائیں گے, ان کو بلائیں گے, لیکن دینی دعوت میں کسی کو بھی نہیں. اس لیے اپنے کو سوچنے کا وقت ہے, ورنہ اس مقام پر آپ کو تنگ کیا جا رہا ہے. میں آپ کو باخبر کر رہا ہوں, اگر آپ اپنے دین کا کام نہیں کریں گے, اسلام پہ مضبوطی سے نہیں رہیں گے, صراط مستقیم پہ نہیں رہیں گے, آپ کو مٹا دیا جائے گا. لیکن جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں, جو رسول پاک پر بھروسہ کرتے ہیں, جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں, جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, جو اولیاء اللہ کا دامن جن کے ہاتھوں میں ہے, ان کو کوئی نہیں مٹا سکتا. اسلام زندہ رہنے کے لیے آیا ہے, اسلام زندہ ہی رہے گا, لیکن ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اب حضرت خالد بن ولید کا عقیدہ دیکھو کہ مجھے فتح ملتی ہے تو سرکار کے موئے مبارک کی برکت سے ملتی ہے. اور یہاں آپ کے سامنے کھڑے رہ کے بول دیتا ہے موئے مبارک سے کیا ہوتا, آپ سن لیتے. کھڑے رہ کے سلام پڑھنے سے کیا ہوتا, آپ سن لیتے. درگاہ کو جانے سے شرک ہوتا, آپ سن لیتے. کیوں سنتے؟ کیا صحابہ کا طریقہ آپ کے پاس نہیں ہے؟ خالد بن ولید کو دیکھو, مکے میں پیدا ہوئے اور مزار پاک شام میں ہے, اتنی دور کیسا چلے گئے؟ کیسی تبلیغ کی ہے, کیسا اسلام کو قائم کیا ہے, کیسا سرکار سے محبت کر کے بتایا ہے. ایک مرتبہ تو ایسا ہوا, ایک جنگ بھاری پڑ گئی اور آپ ٹوپی گھر میں رکھے. ان کی بیوی کو معلوم ہوا کہ خالد وہ ٹوپی نہیں لے کے گئے,
جس میں موہ مبارک ہے، اور وہاں جو ہے بڑی گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے اور بڑا وہ ہوا ہے، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں سرکار آئے. سرکار آ کے کہہ رہے کہ ابو عبیدہ ابن جراح تم فوراً خالد بن ولید سے ملو، کمک لے کے جاؤ. دیکھیں سرکار کیسی مدد کرتے ہیں. معلوم آپ کو یہ واقعہ اس طرح سے آؤ، سنیت کیا ہے سمجھ میں آتا، خالی ان کا نہیں بیٹھ گئے، انہیں نماز پڑھا بول کے اس کے پیچھے بھاگے، انہیں عمرے کو جاتا بول کے اس کے پیچھے بھاگے، انہیں قرآن کی تفسیر ہو رہا. یہ سب یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. آپ صحابہ سے محبت رکھنے والے ہیں، آپ اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہیں، آپ وہ کام کرو. آپ اولیاء سے محبت رکھنے والے ہیں، یہ کام کرو. سرکار آئے، کہا کہ جاؤ. تب یہ قافلہ مدینے سے جا رہا تھا تو ایک نقاب پوش بھی جا رہے تھے بازو بازو سے. اب وہ نقاب پوش کو صحابہ پکڑ کے بولے تم کون ہے؟ تو بولے میں خالد بن ولید کی بیوی ہوں. سمجھے؟ خالد بن ولید کی بیوی ہوں. کیا کو جا رہے ہیں؟ بولے انہوں ٹوپی بھول کے گئے، ٹوپی دینے کو جا رہی کہ شکست نہ ہو جائے. اب یہ جا رہے ہیں، قافلہ پہنچا، جنگ میں جب شامل ہوا تو ایک نقاب پوش بھی تھا. حضرت خالد بن ولید نے پکڑ کے نقاب پوش کو پوچھا تم کون ہو جو اس جنگ میں آ گئے مردوں اس میں؟ تو بولے میں آپ کی بیوی ہوں، یہ ٹوپی لے کر آئی ہوں. جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ٹوپی پہن کے جنگ کی تو جو کایا جو ادھر پلٹنے والا تھا فتح میں بدل گیا. یہ شان ہے سرکار کے موہ مبارک کی، جو حضرت خالد بن ولید جیسے بہادر شجی، جیسے شجاعت رکھنے والی شخصیت نے بتایا کہ دولت و شجاعت سے کچھ نہیں ہوتا، سرکار کی کرم سے ہوتا ہے، سرکار کی برکتوں سے ہوتا ہے. یہی عقیدہ اہل سنت جماعت کا ہے. اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو اسلام کی فتوحات کے لیے اللہ نے بتا دیا، اور سرکار نے ان کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا. ایسے بہادر تو مسلمان جو ہوتا ہے پورے صحابہ بہادر ہے، ان میں بہت درجات ہیں. اس لیے ہم صحابی کو، ہر صحابی کو مانتے ہیں. تمام صحابہ مل کے لڑتے تھے نا، تمام جنگیں کرتے تھے نا، تو ہم اتنے کئی کو پوچھتی لوگ ہیں، انہیں ڈرایا ڈر گئے، انہیں ڈرایا ڈر گئے، انہیں بولا وہ ہو گئے. ہم سب کو مل جل کے رہنا ہے. اب جا کے پیرا پڑھو، پڑھنا بھی پیرا، منسٹری بھی ہاتھی کر رہے. کیا ہے؟ اسلام میں آؤ بھائی. اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس اگر ہے تو اسلام ہے، اور اسلام ایسا ہے خالد بن ولید کے ویسا اسلام. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام. اللہم صلی اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا کہ ہم سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت و غلامی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. بہرکیف اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا بہادر بنایا. اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو رکھا سید الحرب، رکھا سید الحرب ان کو کہا کرتے تھے. اور آپ نے حضرت صدیق اکبر کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جتنی فتوحات ہیں ایران، مصر وغیرہ سب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں ہوئی، اور ہر جگہ فتح یاب تمام اسلامی فوجیں ہوئی، اور آپ نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا. اور آپ کا وصال مبارک شام میں ہوا، وہیں آپ کی مزار پاک ہے، اور آپ اپنے بستر پر آپ کا وصال ہوا. جنگوں میں آپ شہید نہیں ہوئے، یہ بھی اللہ کی مصلحت ہے. تو علماء نے اس کی جو توضیح اور تشریح بیان فرمائی ہے، کیونکہ سرکار نے آپ کو اللہ کی تلوار کہا ہے، تو اللہ کی تلوار ٹوٹتی نہیں، اس لیے آپ کو شہادت کا مرتبہ نہیں ملا. کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ جائے تو پھر کیا رہا؟ اس لیے آپ اللہ کی تلوار ہیں، اور اللہ کی تلوار ٹوٹتی نہیں. تو اس نے آپ 125 کم و پیش جنگوں میں حصہ لیا، لیکن کہیں بھی آپ شہید نہیں ہوئے. تو یہ مرتبہ خاص ہے، اور سرکار کے بہت ہی پسندیدہ صحابی، اللہ کی انعام یافتہ صحابی ہیں. ہم نے یہاں پر آپ کا ذکر پاک کیا، یہ سعادت ہم کو نصیب ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے صدقے میں اس کو قبول فرمائے، اس کی رحمتیں برکتیں ہمیں عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہمارے خبر حشر کو سب کو روشن فرمائے، ہم کو اپنے عذابوں سے بچائے اور ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ السلام۔